سرکار فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم سے میرا اس رات جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں معراج کی رات حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی۔ فقالا، تو سرکار نے فرمایا اکری امتک منی السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، واخبرہم، اور ان کو بتا دینا، ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت کی زمین بڑی عمدہ ہے، بڑی طیب ہے، عذبۃ الماء، اور بڑی میٹھی ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، وانہا قیان، اور وہ صاف ہے، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جو جنت کے درخت ہیں نا وہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے بنتے ہیں۔ یعنی یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ درخت پیدا کر دیتا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جو پہلا مطلب ہے اس کو زیادہ قبول کیا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے، بندے کے سبحان اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درخت پیدا کر دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کلمات کی وضاحت ہے، ان کلمات کی فضیلت ہے۔ رواہ قالت کانت من المہاجرات، کہ بعض ہجرت کرنے والی خواتین، قالت وہ کہتی ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی جو عورتیں ہجرت کر کے، یہ جو ہے نا سورہ ممتحنہ، اس میں جن عورتوں کا ذکر ہے کہ اگر وہ اپنے خامدوں کو چھوڑ کے، تو مسلمان عورتیں کافر خامدوں کو چھوڑ کے مدینہ منورہ میں آ جائیں تو اس کے احکامات ہیں وہ عورتیں۔ وہ کہتی ہیں سرکار نے ہمیں فرمایا علیکن بالتسبیح، تم پر لازم ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتی رہا کرو، والتحلیل، اور لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، والتقدیس، اللہ کی پاکی کو بیان کیا کرو، وَعَقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، انہیں انگلیوں پر گنا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انگلیوں پر انہیں گنا کرو، فَإِنَّهَا مَسْئُولَاتٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ انگلیوں سے بھی سوال کرے گا، قیامت کے دن انگلیوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو انگلیاں بتائیں گی مالک تیرا بندہ ہم پر تیری تسبیح کے گن گایا کرتا تھا، تیری کبریائی بیان کیا کرتا تھا، تیری تحمید کے نغمے گاتا تھا، انگلیوں سے سوال کیا جائے گا۔ مستنطقات، انگلیاں بولیں گی، انگلیاں بول کے کہیں گی کہ ہم پر تیری عظمت بیان کرتا تھا۔ وَلَا تَغْفَلْنَا، فَتَنْسِينَ الرَّحْمَنِ سے غافل نہ ہونا، ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گی۔